الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ: مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چارپایا جسے تم میں دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے، اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے تو خدا اس سے انتقام لے گا، اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ حالت احرام میں حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص قصداً حالت احرام میں خشکی کا کوئی جانور شکار کر لے، خواہ اس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، تو اس کی سزا آیت بالا میں ذکر فرمائی ہے۔ یاد رہے کہ صید یعنی شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، انسان سے مانوس نہ ہوں، ان سے دور بھاگتے ہوں، جیسے شیر، گیدڑ، ہرن، خرگوش، نیل گائے، کبوتر، فاختہ وغیرہ۔ اور جو جانور انسان سے مانوس ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، جیسے گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، مرغی، یہ شکار میں داخل نہیں ہیں۔ اور جو وحشی جانور ہوں، ان میں سے بعض جانوروں کا مارنا حالت احرام میں بھی جائز ہے، جو کہ تفصیلات حدیث کے اندر آئی ہیں۔ ان میں کوا اور چیل اور بھیڑیا اور سانپ اور بچھو اور کاٹنے والا کتا اور چوہا وغیرہ شامل ہے، یعنی محرم کو ان کا قتل کرنا جائز ہے، اور جو جانور محرم پر حملہ کر دے اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں صرف متعمدن کا حکم بیان فرمایا، یعنی جان کر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا محرم ہونا یاد ہو، اور یہ بھی یاد ہو کہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں، اس کے فعل کی جزا یہ ہے، اور اس کے علاوہ خدا جو انتقام لے گا وہ الگ رہا، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا۔ اگر کوئی شخص بھول سے شکار کر لے تو جزا تو یہی رہے گی، یعنی اس کا کفارہ یہی رہے گا، یعنی ہدی یا طعام یا صیام، البتہ خدا اس سے انتقامی سزا اٹھا لے گا۔ حنفیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام میں شکار پکڑا تو فرض ہے کہ چھوڑ دے، اگر مار دیا تو صاحب بصیرت اور تجربہ کار معتبر آدمیوں سے اس جانور کی قیمت لگوائی، اسی قدر قیمت کا مویشی لے کر مثلاً بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کعبے کے نزدیک یعنی حدود حرم میں پہنچا کر ذبح کر دے، اور خود اس میں سے نہ کھائے، یا اسی قیمت کا غلہ لے کر محتاجوں کو فی محتاج صدقۃ الفطر کی مقدار تقسیم کر دے، یا جس قدر محتاجوں کو پہنچتا اتنے ہی دنوں کے خود روزے رکھے۔ پھر فرمایا کہ اس حکم کے نزول سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کسی نے حرکت کی تھی تو اس سے اب خدا تعارض نہیں کرتا، حالانکہ اسلام سے پہلے بھی عرب حالت احرام میں شکار کو نہایت برا جانتے تھے، اس لیے اس پر مواخذہ ہونا بیجا نہ تھا۔ جو چیز تمہارے زعم کے موافق جرائم میں داخل تھی اس کا ارتکاب کیوں کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے درگزر فرمایا۔ آخر میں فرمایا کہ کوئی مجرم اللہ کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عدل و حکمت
کے مطابق اس جرم کی سزا دے گا۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔